السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیک ناجی آفیشیل یوٹیوب پر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہوں یا آپ ہوں، مطلب جب سے ہم نے ہوش سنبھالا اوبویسلی ایک ہی طرح کی بات اکثر سنتے آئے کہ پاکستان جو ہے وہ مشکل دور سے گزر رہا ہے، نازک دور سے گزر رہا ہے۔ لہٰذا میں ان الفاظ کا استعمال نہیں کروں گا کیونکہ سنتے سنتے جن الفاظ کو بہت زیادہ دہرایا جائے وہ اپنے معنی کھو دیتے ہیں، تو میں ان الفاظ کا انتخاب تو نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور گزارش کروں گا کہ اس پر ضرور غور کر لیجئے گا کہ یعنی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جب ہم یہاں دعائیں مانگ رہے تھے کہ وہ الیکشن جیتے، اور اس کے بعد پاکستان نے جو گڈ ول کے جسچرز انڈیا کو دیے، اب اس کی تفصیل میں کیا جاؤں، آپ جانتے ہیں کرتارپور مثال کے طور پر، اور اس کے علاوہ ایک جنرلی مذاکرات کی دعوت ہم نے کئی دفعہ دی۔ اس کا جواب مودی نے 5 اگست کو پچھلے سال دیا، اور جو اٹیک پاکستان پہ ہوئے یہ اس کا جواب تھا۔ اچھا، اب جو مودی ہماری دوستی کی پیشکش، تعلقات کو بہتر کرنے کی پیشکش کا جواب حملے کی صورت میں دے رہا ہے، وہ مودی اب جو یہ یہاں جو یعنی نیشنل اسمبلی میں تو اسے کہوں گا یہ 2 جو بونگیاں ماری گئی ہیں، یا صادق نے جو بونگی ماری بالکل فضول، اور اس کے بعد جو چودھری فواد نے جواب دیا وہ اس سے بھی فضول، تو یہ بیان جو ہے یہ میں اور آپ یہاں پہ تو اب زیر بحث نہیں رہا، انڈینز اس کو نہیں بھول رہے۔ دیکھیے، اب بھارتی نیوز چینلز ان کو دیکھیے، مطلب یہ کہ کیبل پہ نہیں ہیں تو وقت نکال کے ان کو دیکھیے، اور میں اپیل کرتا ہوں، اور جہاں جہاں تک میں مطلب اپیل کر سکتا تھا ذاتی حیثیت میں، وہ کرنے کے بعد میں آپ کو یہ رپورٹ کر رہا ہوں کہ عام آدمی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے نوکری کی تلاش کر رہا ہے، یا نوکری کر رہا ہے، یا کاروبار سنبھال رہا ہے، یا تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو بھی اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ وقت نکالے اور پھر بھارتی نیوز چینلز کی وہ ریسرچ کرتا پھرے کہ پاکستان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، وہ عام طور پہ اتنا وقت نہیں ہوتا۔ لہٰذا میں یہ اپیل کر چکا ہوں اور آپ ریکارڈ پہ بھی لا رہا ہوں کہ بھارتی نیوز چینلز کو کچھ دنوں کے لیے، مہینے یا 2 مہینے کے لیے کیبل پر کھول دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اندازہ جب تک خود ہم دیکھیں گے نہیں اور سنیں گے نہیں، مطلب عوام کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ انڈیا میں پاکستان کے بارے میں گفتگو کیا چل رہی ہے۔ اچھا، وہ جب آپ گفتگو سن لیں گے اور لوگ خود سنیں گے تو میری امید یہ ہے کہ ایک تو اس سے پولیٹیکل ٹمپریچرز جو ہیں وہ ڈاؤن ہوں گے، مطلب ہے کہ ووٹرز خود الرٹ ہوں گے، اور دوسرا جو ہمارے ادارے بہت زیادہ متنازع ہو چکے ہیں، خاص طور پہ یہ فیشن ایک بن گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہم، اسٹیبلشمنٹ ملٹری اور سول دونوں بیوروکریسی کا نام ہے۔ اسٹیبلشمنٹ پرماننٹ چیز ہوتی ہے، ایک بات کو آپ یاد رکھیں، نیشن سٹیٹ ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ لازماً ہوگی، یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ یعنی اس کو ختم کرتے پھر نیشن سٹیٹ ہی ختم ہو جائے گی، مطلب یہ کہ یہ ایک لازمی چیز ہوتی ہے۔ جذبات اپنی جگہ، ہم لوگ بہت جذباتی لوگ ہیں اور بہت ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی وجود مطلب ہے کہ اس بنیاد ہی کوئی نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو میں کہنا گزارش دوبارہ سے کر دیتا ہوں، بھارتی نیوز چینلز کو کھلنا چاہیے یہاں کم از کم 2 یا 3 مہینے کے لیے، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ وہاں پہ ہمارے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے، ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ اور آپس کا جو فساد ہے اس وقت کا، دیکھیے سیاست میں اختلاف یہ قیامت تک رہے گا، خاندان میں بھی اختلاف ہوتے ہیں، بھائیوں میں اختلاف ہوتے ہیں، سیاسی اختلاف تو بہرحال سیاسی ہوتا ہے، اور ہر وہ ادارہ جس میں سول بیوروکریسی بھی شامل ہے، پولیس بھی شامل ہے، وہ اگر سیاسی امور میں مداخلت کرے گا تو ظاہر اس کا جواب آئے گا۔ تو یہ جو ہے یہ اس طرح، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اختلاف ختم ہو جائے، یہ تو ایک بالکل کلاؤڈی کوکو آئیلینڈ والی بات ہے کہ اختلاف ختم ہو جائے، وہ نہیں ہوگا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم یہ انڈیا چین کا لائن آف ایکچوئل کنٹرول کا جب تک معاملہ کسی فائنل سیٹلمنٹ میں نہیں آتا، ہم خطرے کی زد میں ہیں۔ اس لیے اس وقت جو سرحدوں پہ فوج کھڑی ہوئی ہے، دیکھیں وہ انہوں نے جان دینی ہے، اور مجھے اور آپ سے بہتر ان کو پتا ہے کہ اٹیک کتنا ریئل ہے، مطلب کتنا تھریٹ کتنا ریئل ہے اٹیک کا۔ تو اس وقت اگر ہم ان کی سیاسی کردار پہ ان کو ڈی مورلائز کریں گے یا فیشن بنا کر سمجھیں، ان پر ہم ہر وقت ہی تنقید کرتے رہیں گے، تو ان کو ڈی مورلائز کریں گے، ہم اپنے آپ کو ویک کریں گے دیمک کی طرح، یعنی ہم اپنے ہی ڈیفنس کو کمزور کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ میں آپ سے گزارش کر دوں کہ دشمن جو ہے وہ اس کے نزدیک ہم سب پاکستانی ہیں۔ اللہ معاف کرے کوئی ایڈونچر وہاں سے ہوا تو اس نے یہ نہیں پوچھنا کہ یہاں لبرل ڈیموکریسی کا جو آواز اٹھانے والے پڑھے لکھے لوگ کون تھے، اور یہاں وہ لوگ کون تھے جو کسی
یعنی اور نظام کے حامی تھے، وہ کون سے لوگ تھے جو فوجی مداخلت کے حامی تھے، اور وہ کون تھے جو فوجی مداخلت کے حامی نہیں تھے، سابقہ مارشل لاؤں کے بارے میں. ان کے پاس یہ وہ اللہ معاف کرے ان کے لیے ہم ایک اینمی ہیں، ایک سب کے سب ان کے نزدیک ایک ہیں. ان کے نزدیک نہ یہاں پہ کوئی سندھی ہے، نہ کوئی بلوچی ہے، نہ کوئی پٹھان ہے، نہ کوئی پنجابی ہے، نہ کوئی کشمیری ہے، نہ کوئی شیعہ ہے، نہ کوئی سنی ہے. ان کے نزدیک سارے پاکستانی ہیں اور سارے دشمن، یعنی ان کے نزدیک سارے کے سارے دشمن ہیں. لہٰذا دشمن سے یہ امید کرنا حماقت کی انتہا ہے، ظاہر ہے. تو اس وقت جب تک یہ تھریٹ ہمارے سر پہ سے دیکھیں، 27 تاریخ کو پچھلے مہینے کی آؤٹ گوئنگ امریکن ایڈمنسٹریشن کے 2 سیکرٹری دلی جا کے جس معاہدے پہ ڈیفنس کے سائن کر کے آئے ہیں، اس کی تفصیلات جو ہمیں ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ امریکن جو نیویگیشن سیٹلائٹ کا سسٹم ہے اس پہ انڈین ایکسیس ہو جائے گا. یہ انہوں نے بتایا ہے، لیکن اس بات کو ماننے کو یعنی دل تیار نہیں ہوتا. اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ آج کی دنیا میں فاٹف کے اجلاس ہوں، UN کے اجلاس ہوں، آن لائن ہو رہے ہیں. تو یہ اگر کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ تھی، یعنی آن لائن ہو سکتا تھا، امریکن ایمبیسی دلی میں موجود ہے، امریکی حکومت کا نمائندہ کوئی جا کے دستخط کر سکتا تھا. یہ 2 سیکٹریز یعنی سیکٹری ڈیفنس اور ان کا جو وزیر دفاع اور ان کا وزیر خارجہ یعنی سیکٹری آف اسٹیٹ، یہ 2 یعنی 18-19 گھنٹے کی فلائٹ لے کے ان پرسن دلی آئے ہیں. ان کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، یعنی اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. یہ جو بلوچستان اور پختونخوا پہ ہم پہ حملے ہو رہے ہیں افغانستان کی طرف سے، یہ ایک ہی دن میں یعنی لائن آف کنٹرول سے بھی ہوتا ہے اور پھر وہاں سے بھی کوئی نہ کوئی اٹیک آ جاتا ہے. یہ ڈائلاگ ہوتا ہے ایک طرح کا، یہ میسیجنگ ہوتی ہے ایک طرح کی جو ہو رہی ہے. اس کے باوجود ہم آپس کے فساد میں تلخیوں کی انتہاؤں کو پہنچ چکے ہیں. اگر آپ دیکھ لیجئے کہ ایک طبقہ دوسرے طبقے کے یعنی پیچھے پڑا ہوا ہے، ایک کا ہاتھ دوسرے گریبان میں ہے، تو پھر اس میں جب دیکھیں اگر ہم مطلب اللہ معاف کرے کھائی میں یعنی گڑھے میں گرنے کی پوزیشن میں ہیں، تو پڑوسی کیا کرے گا؟ جو دشمن ہے وہ آ کے دھکا دے گا، وہ کہے گا سب کے سب جائیں. تو اختلاف ہمارے موجود ہیں، وہ رہیں گے، ہر انسانی معاشرے میں ہوتے ہیں. لیکن یہ جو وقت ہے، خاص طور پہ میں نے آپ کو بتایا انڈیا اور چین کا لائن آف ایکچوئل کنٹرول، یہ بارڈر ڈسپیوٹ جب تک سیٹل نہیں ہوتا، یہ لوگ ان کا یعنی یہ 2 ملک جو ہیں جب تک فائنل سیٹلمنٹ پیس پر نہیں آتے، ہم مسلسل خطرے میں رہیں گے. اس لیے اس وقت نمبر 1 بھارتی نیوز نیٹ ورکس کو کیبل پہ کھولنا چاہیے تاکہ لوگ خود مطلب میں آپ کو یہ کیوں بتاؤں یا کوئی اور اینکر کیوں بتائے یا کوئی ٹی وی رپورٹ آپ کو کیوں بتائے کہ بھارت میں ہمارے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، آپ خود سنیں. جس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پہ پاکستان کے بارے میں کیا گفتگو ہو رہی ہے. جس کے بعد ممکن ہے، بہت حد تک ممکن ہے کہ آپ کا غصہ بھی کم ہو اور آپ کے انقلابی جذبات بھی ذرا نارمل سطح پہ آئیں، اور آپ کو معلوم ہو کہ وہ لوگ جنہوں نے بارڈر پہ کھڑے ہو کے اس اٹیک کو روکنا ہے، لڑنا ہے، اپنی جان دینی ہے، جان دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں، ان کو یہ ڈی مورلائز کرنے کا، کرٹیسائز کرنے کا یہ وقت نہیں ہے. یہ فوج کی یا سول بیوروکریسی کی یا پولیس کی ایڈمنسٹریشن کی پالیٹکس میں جو مداخلت ہے، یہ 70-72 سال پرانا قصہ ہے. اس کے یعنی خلاف آوازیں پہلے بھی اٹھتی رہی ہیں، آگے بھی اٹھتی رہیں گی، اور یہ حقوقی جنگ جاری رہے گی، مگر تب رہے گی جب ہم سارے اللہ خیر کرے کہ ہم انٹیکٹ رہیں گے، ٹھیک رہیں گے. تو یہ اپنا گھر ہے، بچ جائے گا، تو یہ ہم طے کرتے رہیں گے. ہم نہیں طے کر پائیں گے، آنے والی نسلیں طے کر لیں گی. لیکن ہم نے آنے والی نسلوں کو ایک آزاد خود مختار ملک دینا ہے، جو جیسا کہ ہمیں ملا جس میں ہم پیدا ہوئے، ویسا ہی ملک یعنی ہماری آنے والی نسل کو بھی ملنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کسی ایسے نقصان خدا نخواستہ نہ کر بیٹھیں، کیونکہ اس میں پھر فاتح کوئی نہیں ہوگا. جب میں آپ کو بتا دوں اس میں کوئی جیتے گا نہیں. اس میں پاکستان خدا نخواستہ اگر کمزور ہو گیا تو میں اور آپ ہم سب کے سب کمزور ہوں گے. لہٰذا وہ روٹین روایتی جملے دہرائے بغیر میں یہ آپ سے گزارش کر دیتا ہوں کہ شیر آیا والی کہانی آپ نے سن رکھی ہوگی. یقیناً ماضی میں یہ ہوا ہوگا کہ لوگ بہت سے سیاستدانوں نے فائدہ اٹھایا ہوگا کہ دشمنی کا بتا کے ممکن ہے کچھ ووٹ لینے کے لیے اس طرح کی بات کی ہو. ممکن ہے کہ اس میں بات میں کوئی اتنی حقیقت موجود بھی نہ ہو ماضی میں. آج وہ صورتحال نہیں ہے، اس کو روٹین نہ سمجھیے گا. یعنی اب جو تھریٹ ہے وہ بڑا ریئل ہے اور ہمیں اس کے لیے اکٹھا ہونا ہے. ایک دفعہ یہ کرائسس ختم ہو جائے، یعنی اس کی آخری مثال وہاں پہ جاری جنگ نے ہمارا کیا حال کیا ہے. یہ 2 ہاتھی ہیں، انڈیا اور چین. ان کی یہ اکانومیز، ان کی آرمی، ہم بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی لڑائی جب ہوگی اس کی جنگ کے ہم تصور نہیں کر سکتے اس کا ہماری اکانومی اور ہماری سوسائٹی میں کیا کیا اثر ہو سکتا ہے. لہٰذا نمبر 1 انڈین نیوز چینلز کو دیکھیے، میڈیا فالو کریں تاکہ آپ کے وہ انقلابی جذبات ذرا ختم ہوں اور آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ ہمیں اس وقت ایک ہونا ہے. اور خاص طور پر فوج پہ تنقید کا یہ ٹائم نہیں ہے. ان کی سیاسی جو مداخلت ہے اس پر بھی اس وقت ہمیں یعنی جب تک یہ انڈیا چین کا مسئلہ سیٹل نہیں ہوتا. اور بس یہی مجھے گزارش آپ سے کرنی تھی.
میں جانتا ہوں کہ شاید یہ بات بہت سے دوستوں کو سمجھ نہیں آئے گی، یا وہ حیرت کا اظہار کریں گے، یا وہ یہ سمجھیں گے کہ میں کوئی روایتی باتیں کر رہا ہوں، یا وہ سافٹ ویئر اپ گریڈ ہونے کی باتیں آج کل بڑے طنز ہوتے ہیں۔ تو ایسے تمام دوستوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے آپ خود میری بات کو نہ سنیں، آپ خود بھارتی نیوز چینلز، وہ ہندی ہوں وہ انگلش ہوں، وہ ذرا سنیے وہاں پہ کیا گفتگو ہے، اس کے بعد وہاں کے اخبار پڑھیے، اس کے بعد وہاں پہ دلی میں جو پولیٹیشنز جس طرح کی تقریریں ہو رہی ہیں پاکستان کے بارے میں وہ سن لیجئے، تو آپ کو خود یعنی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں یہ اپیل بیٹھا کیوں کر رہا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔